اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 121 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کا صحیح معنی میں جو مطلب ہے وہ بتا دیا ہے کہ آپ نے تلاوت صرف کرنی نہیں ہے، اس کا حق کیسے ادا ہوگا کہ آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروانے بنی اسرائیل کو کہ کس طرح تمہیں منصب دیا گیا تھا اور آج وہ چھین لیا گیا ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا، اور انہوں نے وہ ساری باتیں کی۔ اللہ نے ان سے کہا، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا، اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا، یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے اس دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہودی، عیسائی اور جو عرب کے لوگ تھے وہ سب جو ہیں حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، اور وہ ان میں سے ان تینوں طبقوں میں سے ہر ایک بندہ کہتا تھا کہ یہ ہمارے اس کو فالو کرتے ہیں، ہمارے مذہب کو۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہ تینوں مانتے تھے نا۔ ایک تو اس رسپیکٹ کی بنیاد پر ایک وجہ یہاں پر یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سچا دین تھا توحید والا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم صرف خدائے واحد کے دین پر چلتے تھے، تم لوگوں میں سے کسی کے دین پر نہیں چلتے تھے۔ یہاں پر ان کی دلیل دی گئی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ یہ جو قربانی ہے یہ بھی حضرت ابراہیم کی آزمائش تھی، تو ان کو گزارا، اور جب وہ ان پر پورا اترے تو تب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں آپ کو تمام دنیا کی پیشوائی دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میری اولاد میں سے بھی؟ تو انہوں نے کہا جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اولادوں میں سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بھی تھے۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا، تو ان کی جتنی نسل تھی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں ہی سارے انبیاء آئے تھے۔ اب تو ان کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن میں سے ظالم ہوں گے تو پھر ان کو یہ منصب نہیں دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وہ منصب چھین لیا۔ اب آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے، تو ان کی نسل سے جو ہیں وہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اور ان کو پھر یہ منصب دے دیا گیا تھا۔ تو اسی بات پہ اہل یہود کو غصہ بھی آتا تھا، اور وہ یہ بھی کہتے کہ یہ تو ہمارا منصب تھا، اور اس لیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی قبول نہیں کر رہے تھے یہودی جو تھے۔ اچھا اب آگے پڑھتے ہیں نا۔ تو یہاں پر جو ہے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ بتائیں گے کچھ آیات تک۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں، اور جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بیت اللہ تھا اس کو ایسی جگہ بنا دی جہاں پہ لوگ آئیں گے، طواف کریں گے، اور جو سراپا امن ہوگی، یعنی یہاں پہ کسی جانور کو بھی قتل نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کا خون بہانا تو دور کی بات ہے، یہاں پہ کسی کو بھی مطلب بہت ہی اگر دفاع کا مسئلہ ہو تو جنگ کرنا، ورنہ جنگ الاؤڈ ہی نہیں ہے اس جگہ پر اور اس کے آس پاس، حرمت حرام قرار دیا گیا، حرمت والی جگہ، اور اس کے متعلق یہاں پر بات کی گئی ہے۔ اچھا آگے اب پڑھتے ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور اس کا جو شہر ہے اس کے لیے دعا کی کہ اس کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے جتنے بھی رہنے والے ہیں جو آخرت پر ایمان ہیں ان کے لیے ڈفرنٹ رزق کا انتظام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بھی کروں گا اور جو کفر ہیں گے ان کو بھی میں اس سے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، لیکن آخرکار ان کو جانا عذاب کی طرف ہے۔ تو ہر کوئی جو اس دنیا میں عیش و عشرت میں ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ڈھیل دے رہا ہوں اور ایک دم سے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بنیادیں اٹھا، دیکھیں بیت اللہ جو تھا نا، کعبہ کا جو تعمیر کرنے کا سلسلہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم کے وقت میں اس کی بنیادیں بہت ہی ڈھل چکی تھی اور اس کا حال ضعیف ہو چکا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے اس کی بنیادیں مضبوط کی، اس کو دوبارہ کعبہ بنایا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ تعمیر کعبہ کی، یہاں پہ کہہ رہے ہیں بنیادیں اٹھائی، یعنی سلسلہ پہلے سے سٹارٹ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے صحیح سے اس کی بنیادیں بنا دی، تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کو فالو کیا جاتا ہے آج تک۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ تو ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا، کہ وہ ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب جانتا ہے، ہمیں سنتا ہے جب ہم اسے پکارتے ہیں، تو یہ آپ خود نوٹ کر لیجئے۔ اچھا اب آگے پڑھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرمان بردار بنا لے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابعدار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں کہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے، اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کا بتایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہماری نسل میں سے ایسی قوم پیدا کر جو تیری تابعدار ہو، استغفر اللہ، جو اللہ کی تابعدار ہو، اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور اہل عرب میں جو ہے اتنے پیارے نبی تشریف لائے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل، بے شک۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی میں نے آپ کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، تو وہ پھر تشریف لائے ان کی نسل میں سے اور انہی کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب آگے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔
حضرت ابراہیم بہت ہی حلیم طبع اور اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے تھے، اور اس کو بے شک اپنا ہر نبی پیارا ہے، حضرت ابراہیم بہت پیارے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے آزمایا، وہ ہر آزمائش پہ پورے اترے، یہاں پہ ان کے متعلق سب بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آگے بھی اس کا آیت نمبر 151 تک سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔